بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن اور اہل بیت اطہار چینل سے آپ سے شرف گفتگو حاصل ہو رہا ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم جس اہم موضوع پر آپ سے مخاطب ہیں وہ درود پاک علیہ الصلاۃ والسلام پہ ہے کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کس طرح درود بھیجنا ہے اور وہ کیا بھیجنا ہے۔ آج ہم اس موضوع پہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں گفتگو فرمائیں گے اور اسی ذیل میں ایک ایسے اہم ایشو پر بھی آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہیں گے کہ جو ایک بہت ہی کامن ایشو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ہی سنگین نوعیت کا ہے۔ ناظرین کرام، سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر، یصلون علی النبی، اور آگے مومنین سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے مومنین، اے اہل ایمان، تم بھی درود بھیجو، صلو علیہ، اس پہ یعنی کہ میرے نبی پہ، صلو علیہ وسلموا، اور سلام بھیجو اس پہ، تسلیما، جیسے کہ سلام بھیجنے کا حق ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ ایک ایسی عبادت ہے جس طرح کہ دعا ایک مستقل عبادت ہے، ایسے ہی درود بھی ایک مستقل عبادت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیجنا ایک مستقل عبادت ہے، اور اس کا حکم ہمیں ہمارا پروردگار، ہمارا خالق و مالک جو ہے وہ ارشاد فرما رہا ہے۔ اس میں ایک لطیف نکتہ یہ ہے کہ باقی جتنی بھی عبادتیں ہیں، باقی جتنی بھی عبادات ہیں، اس کو صرف خالق نے اپنے بندوں کو کرنے کا حکم صادر فرمایا ہے، لیکن درود پاک واحد ایسی عبادت ہے۔ دیکھیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ پھر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اہل ایمان تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں۔ لیکن کہیں بھی اس پروردگار نے یہ نہیں کہا کہ میں بھی نماز پڑھتا ہوں،
میرے فرشتے بھی زکوٰۃ دیتے ہیں، میں اور میرے فرشتے بھی روزے رکھتے ہیں، نہیں، یہ صرف واحد عبادت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں اور میرے فرشتے بھی نبی پر درود بھیجتے ہیں، تم بھی بھیجو۔ اور پھر ایک اور یعنی اس میں ایک ذیلی نقطہ ہمارے سامنے آتا ہے جب ہم اس پہ تھوڑا سا یعنی اور اس آیت شریفہ پہ غور کرتے ہیں کہ میں اور میرے فرشتے بھیجتے ہیں، یعنی کہ اس کے لیے کوئی مخصوص یعنی کہ زمان و مکان کی کوئی قید جو ہے وہ نہیں ہے، کوئی حد جو اللہ نے وہ محدود نہیں رکھی، بلکہ بھیجتے ہیں۔ پتہ نہیں کب سے بھیج رہے ہیں اور کب تک بھیجتے رہیں گے اور وہ کس وقت بھیجتے ہیں، نہیں، اس میں کوئی ذکر نہیں ہے، مطلقاً بھیج رہے ہیں۔ تو سامعین کرام اور ناظرین گرامی قدر، درود پاک ایک ایسی اہم ترین عبادت ہے کہ جس میں بندے کے ساتھ ساتھ اس کا خالق و مالک اور اس کی نوری مخلوق، قدوسی مخلوق، ملائکہ بھی اس میں شامل ہیں۔ تو یہ اتنی اہم ترین اور خالص ترین عبادت ہے، اور اس کی اہمیت پھر آپ اسی سے یہ نہیں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا مقام، اس کا درجہ، اس کا مرتبہ اور اس کی فیوز و برکات کتنی اپنے اندر وسعت کی حامل ہیں اور معنویت کی حامل ہیں۔ لہذا اس عبادت کے متعلق ہمیں زیادہ سے زیادہ اس پہ غور و فکر کی ضرورت ہے۔ آئیے، جب ہم پہ یہ واضح ہو گیا کہ درود پاک کی اس قدر اہمیت ہے کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے بھی اس میں ہمارے ساتھ نبی پر درود بھیج رہے ہیں، تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم نبی پر درود کیسے بھیجیں۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ پر درود کس طرح بھیجیں؟ تو بخاری شریف اور مسلم شریف کی یہ متفق علیہ حدیث ہیں، متفق علیہ روایات ہیں کہ جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام اور اپنی امت کو، قیامت تک آنے والی امت کو یہ طریقہ بتا دیا کہ تم جب مجھ پر درود بھیجو تو کیسے بھیجو۔ اب ہم میں مسلم شریف کی یہ روایت کا آپ کو حوالہ دے رہا ہوں کہ جو ابن ابی لیلہ کی سند سے ہے کہ وہ کعب بن عجرہ پوچھتے ہیں کہ کیفا وسلم علیکہ، کہ ہم آپ پر کیسے سلام بھیجیں اور کس کس طریقے سے بھیجیں۔ فکیفا نصلی علیکہ، یا رسول اللہ ہم آپ پر کس طرح کیسے درود بھیجیں۔ تو روایت کے الفاظ ہیں، کالا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قولو، تم ایسے کہا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ اب عام طور پہ جو ہم نماز میں درود پاک بھیجتے ہیں اس میں علی ابراہیم و علی آل ابراہیم ہے، لیکن یہاں پہ جو میں نے روایت دیکھی ہے تو اس میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید ہے، اور پھر آگے ہے کہ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب یہ
اس میں وکی کی وسند سے بھی یعنی اسی سے ملتی جلتی یہ روایت آتی ہے۔ اب ہم دوسری وہ طرف جب بخاری شریف کا مطالعہ کرتے ہیں، یعنی اس میں سے یہ آیت کی تلاش جو ہے وہ کرتے ہیں، تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ حاضت تسلیم، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو ہو گیا سلام، فکیف نصلی علیک، لیکن ہم آپ پہ درود صلات جو ہے وہ کس طرح بھیجیں؟ تو آپ نے فرمایا قالا قولو، آپ ایسے کہا کرو اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور اسی طرح سے ابراہیم بن حمزہ نے بھی ابن ابی حازم سے اور اس نے یزید سے یہ روایت ایسے ہی نقل کی ہے۔ اب جب نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بعد ہم پہ یہ واضح فرما دیا کہ آپ نے مجھ پہ ایسے درود بھیجنا ہے، تو اب ہم اس سے ایک اگلا یعنی قدم اور آگے بھی چلتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ روایت جو ہے یہ سنن نسائی کی یہ روایت ہے جو میں آپ کے سامنے پیش میں کرنے جا رہا ہوں، کہ آپ نے فرمایا کہ یہ سنن النسائی کتاب الصحف حدیث نمبر 1291 ہے، جلد 1 ہے، صفحہ نمبر 190 سے پہ پڑھ رہا ہوں کہ ان موسیٰ بن طلحہ قال سألت زید بن خارجہ قال انی سألت رسول اللہ فقال صلوا علی واجتہدوا فی الدعاء وقولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کہ حضرت موسیٰ بن طلحہ نے کہا کہ میں نے زید بن خارجہ سے پوچھا کہ میں نے زید بن خارجہ سے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ درود کے متعلق ہی، تو نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صلو علیہ، مجھ پہ درود بھیجتے ہوئے وجتہدوا فی الدعاء، کہ اور مجھ پر درود بھیجو اور دعا کرنے میں کوشش کیا کرو، جد و جہد کیا کرو، قولو، اور دعا مانگتے ہوئے جب مجھ پہ درود بھیجو تو ایسے بھی کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کہ اے ہمارے معبود محمد پر اور ان کی آل پر درود بھیج۔ گویا جب بھی کوئی شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے تو اس پر فرض ہے کہ آپ کی آل پر بھی درود بھیجے۔ یہ روایت ہے صحیح و سنن النسائی کی۔ اور سوائے کے مورکہ میں یہ اہل سنت کی بڑی مشہور اور مستند
کتاب ہے جس کے حوالہ جات اکثر آپ کو سننے میں ملتے ہیں، تو اس کی فضائل اہل بیت النبی صفحہ نمبر 87 سے یہ روایت ہے کہ کالا یروی لا تصلوا علی الصلاۃ البترا فقالوا وما الصلاۃ البترا قالا تقولون اللہم صلی علی محمد و تمسکون بل قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کہ روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر صلاۃ البترا دم کٹا درود نہ بھیجا کرو۔ پوچھا گیا وما صلاۃ البترا کہ یہ جو دم بریدہ اور دم کٹا درود ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیا ہوتا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا تقولون، جب تم یہ کہتے ہو اللہم صلی علی محمد و تم سے کون، اور اس پہ ہی رک جاتے ہو، یعنی اس سے آگے جو ہے تم نہیں بڑھتے، تو یہ دم بریدہ درود ہے، دم کٹا برید درود ہے، بلکہ بل قولو، بلکہ ایسے کہا کرو اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، کہ بار الہ درود بھیج محمد پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک پر، ان کی آل مطہرہ پر۔ تو سامعین، یہ وہ موضوع تھا، یہ وہ عنوان تھا جس پہ آج ہم نے آپ سے گفتگو کرنی ہے کہ جب اللہ کا درود نبی پر بھیجنے کا حکم ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہم کو بڑی تفصیل سے بتا دیا کہ مجھ پر ایسے ایسے درود بھیجنا ہے، اور درود بھیجتے ہوئے یعنی کہ میرے ساتھ میری آل کو بھی شامل رکھنا ہے، اور پھر اس سے یعنی ہٹ کے الگ سے ہم پہ یہ واضح کر دیا کہ مجھ پہ دم کٹا درود نہیں بھیجنا، اور یہ بھی بتا دیا کہ دم کٹا درود جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، اس پہ سختی سے، اس سے سختی سے منع فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امتیوں کو۔ لیکن کیا سانحہ ہے، کیا المیہ ہے، کتنے دکھ اور افسوس کی اور درد کی بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں اور دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ امت کی ایک کثیر اور جمع غفیر جو تعداد ہے، وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام جو لیتی ہے تو آپ کے نامی کے ساتھ یہ حکم ہے کہ جب میرا نام لیا جائے تو میرے نام کے ساتھ درود پاک مجھ پہ بھیجو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ کہا کرو۔ بلکہ ایک روایت میں ہے کہ وہ شخص بدبخت ہے، کتنا بد نصیب ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پہ درود نہ بھیجے۔ تو ناظرین کرام، ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی، تلقین کی، تاکید کی کہ جب بھی مجھ پہ درود بھیجو تو میرے نام کے ساتھ میری آل کو بھی شامل اس میں کیا کرو۔
اب درود جہاں پہ مستقل ایک عبادت ہے، وہیں پہ یہ جزو نماز بھی ہے کہ جب تک آپ نماز میں درود پاک جو ہے وہ نہیں پڑھیں گے تو آپ کی وہ نماز بارگاہ عزتی میں قبول ہی نہیں کی جائے گی۔ اب وہاں پہ مجبوری ہے، نبی پاک نے بتا دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نماز میں اور ویسے بھی جب مجھ پہ درود بھیجنا ہے تو ایسے بھیجنا ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو وہاں تو مجبوری ہے کہ جب تک محمد کے ساتھ محمد کی آل پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود نہیں بھیجیں گے تو آپ کی وہ نماز ہی وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کیا خوبصورت بات اپنے ایک شعر میں کہی ہے کہ اے اہل بیت محمد، اے آل محمد، تمہارے شرف اور فضیلت کے باب میں اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ جس نے تم پر نماز میں درود نہیں بھیجا اس کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ تو ناظرین کرام، جب درود کی اتنی فضیلت ہے، درود کی اتنی یعنی کہ بلندی ہے، اتنی اہمیت ہے، اتنا اس کا شرف ہے اور مقام و مرتبہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے بھی نبی پر اور ان کی آل پہ درود بھیج رہے ہیں، تو ہاں ایک اور بات بھی یہاں پہ میں کرتا چلوں کہ ایک اعتراض آ سکتا ہے، ایک اعتراض یعنی کہ وارد کیا جا سکتا ہے کہ جی اللہ نے تو قرآن میں وہ صرف نبی پہ وہ درود بھیجنے کا ذکر بھی کیا ہے، حکم صادر فرمایا ہے، تو یہاں پہ یہ جو آل کو شامل بھی کیا گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل بیت کی محبت میں اس کو شامل ساتھ فرما دیا ہو۔ تو میرے دوستو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور اسوہ حسنہ پہ جب میرا خالق یہ مور ثبت فرما رہا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی حکم، جو بھی قول اور فعل میرے نبی سے صادر ہوگا وہ نبی اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ گارنٹی دی ہے کہ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، کہ میرا نبی اپنی مرضی سے تو بات ہی نہیں کرتا، وہ جو کچھ بھی کہتا ہے وہ یعنی کہ کلام الہی ہوتا ہے، وحی الہی ہوتی ہے، نطق خداوندی ہوتا ہے۔ تو وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، کہ اے میرے نبی تو کچھ اپنے پاس سے تو کچھ کہتا ہی نہیں، اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے، اپنی طلب سے، اپنی تمنا سے تو آپ کچھ ارشاد فرماتے ہی نہیں، بلکہ جو اللہ کی خواہش ہوتی ہے، جو اللہ کا حکم ہوتا ہے، جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے، وہی آپ کی
زبان فیض ترجمان سے، آپ کی لسان مبارک سے وہ یعنی کہ صادر ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو، اگر نبی معظم، نبی رحمت، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود میں اپنے ساتھ اپنی آل کو شامل کیا ہے اور اپنے ساتھ اپنی آل پہ بھی درود بھیجنے کا حکم صادر فرمایا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نبی کی اپنی خواہش نہیں ہے، یہ منشائے ازدی ہے، منشائے خداوندی ہے، یہ حکم بارگاہ الہی ہے۔ لہذا ہم جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام میں نامی اپنی زبان سے لیتے ہیں، بلکہ اپنی زبان سے لینے کا شرف حاصل کرتے ہیں، تو جب ہمیں نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامی اسم مبارک لینے کی توفیق حاصل ہوتی ہے، تو ان کے نامی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا اس کا جزو ہے اور حکم خداوندی کی تعمیل کا لازمی تقاضا ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کتنے دکھ کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے، یہ ایک سانحہ ہے، یہ کسی المیے سے یہ بات جو ہے وہ کم نہیں ہے، اور یہ واقعہ ہے، اور یہ یعنی کہ حقیقت ہے کہ امت کی ایک کثیر تعداد جو نامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولتے ہیں، وہ بہت قلیل تعداد ہے۔ جو اکثریت ہے، جو کثیر تعداد ہے اس امت محمدیہ کی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسم مبارک کے ساتھ صرف صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے گزر جاتے ہیں۔ نماز میں تو آپ کی مجبوری ہے کہ آل پہ درود بھیجنا ہے، لیکن جیسے ہی آپ نماز سے باہر آتے ہیں تو آپ کے اندر کا ایک سرکش باغی یعنی خارجی جو طبیعت کا انسان ہے وہ بیدار ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے حکم سے بغاوت اور ایک واضح اور صریح بغاوت کا مرتکب ہوتا ہے، اور یہ جو بغاوت ہے یہ کوئی چھوٹی موٹی تعداد نہیں، امت کی ایک کثیر تعداد، ایک جمع غفیر جو ہے وہ اس کا مرتکب ہو رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب اس میں گرامی وہ لکھتے ہیں یا بولتے ہیں تحریر میں، تقریر میں، تفسیر میں، تو وہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہہ کے آگے وہ گزر جاتے ہیں۔ بلکہ ایک طبقہ تو ایسا ہے کہ اس نے یعنی قسم کھا رکھی ہے کہ اس نے نبی پاک کا نام مبارک لیتے ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نہیں کہنا، صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں کہنا، بلکہ وہ کہہ دیں گے وسلم، نبی وسلم۔ بلکہ ایک ایسا طبقہ بھی ہے، ایک ایسا گروہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں نبی وسلم۔ بھائی یہ وسلم جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ آپ نے کہاں سے سیکھا ہے؟ کس سے لیا ہے؟ کون سی روایت ہے؟ کون سا حکم ہے؟ یہ شریعت یا فقہ کا کون سا جزو ہے؟ آپ یعنی ناخن اس طرح کاٹیں، داڑھی اتنی رکھیں، شلوار جو ہے وہ یہاں پہ باندھیں، اور پتہ نہیں کون سی آپ کو سنت یاد ہے، لیکن یہ جو حکم بارگاہ الہی سے ہم پہ یعنی کہ صادر ہوا ہے یہ حکم، یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پہ فرما دیا ہے کہ مجھ پہ ایسے درود بھیجنا ہے کہ میرے نام کے ساتھ میری آل کو بھی اس میں آپ نے شامل رکھنا ہے، اور مجھ پہ
کٹا ہوا درود، نامکمل درود نہیں بھیجنا، لیکن آپ پہ بھی آفرین ہے کہ آپ نے بھی یہ یعنی کہ حلف اٹھا رکھا ہے، آپ نے بھی یہ قسم کھا رکھی ہے۔ بڑے بڑے شیخ الحدیث، بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے موحد، بڑے بڑے توحید پرست جو ہیں، وہ یہاں پہ آ کے یعنی ان کی زبانوں پہ کانٹے پڑ جاتے ہیں، ان کی زبانوں پہ تالے لگ جاتے ہیں کہ کہیں نبی پاک کے ساتھ ان کی آل کا نام نہ شامل ہو جائے۔ تو آپ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، او بھائی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اس کے رسول کا حکم ہے، یہ یعنی کہ آل محمد کا بھی یہی بصیرت ہے۔ اور آپ صحیفہ سجادیہ میں امام زین العابدین علیہ السلام کی دعائیں دیکھیں، آپ جو مولا علی علیہ السلام ہیں ان کی دعاؤں کا مطالعہ فرمائیں، تو ہر مقام پہ، ہر جگہ پہ، جہاں بھی جس ہستی نے بھی درود بھیجا ہے اپنی دعا میں، تو وہاں پہ محمد کے ساتھ آل محمد کو شامل رکھا ہے۔ لیکن حیرت ہے کہ آپ کو بڑی بڑی لمبی احادیث یاد ہیں، بڑی بڑی فضیلتوں والی، اور پتہ نہیں کس کس کے متعلق فضیلتوں والی حدیثیں آپ کو زبانی یاد ہیں، لیکن اگر نہیں یاد تو یہ حدیث نبی پاک کی آپ کو نہیں یاد کہ جب بھی آپ نے درود بھیجنا ہے تو میرے نام کے ساتھ میری آل پہ بھی درود بھیجنا ہے۔ ہم اسے محمد و آل محمد سے بغض سمجھیں، دشمنی سمجھیں، تعصب اور جو ہے وہ عداوت جو ہے وہ سمجھیں، عناد سمجھیں۔ ہم آپ کے اس رویے کو، آپ کی اس ضد کو، آپ کے اس تعصب کو کس عنوان سے یاد ہم کریں، اور آپ کے اس رویے کو کیا نام دیں؟ ہم تو حیرت ہے، ہمیں دکھ بھی ہے، ہمیں افسوس بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واضح حکم کی اور اللہ کے واضح حکم کی آپ خلاف ورزی کر رہے ہیں، آپ اللہ کے حکم سے بغاوت کے مرتکب ہو رہے ہیں، تو کیا یہ آپ کو توہین رسالت جو ہے وہ دکھائی نہیں دے رہی؟ لیکن حیرت ہے کہ پورا عالم اسلام اس پہ خاموش ہے، زبانیں گنگ ہیں کہ اتنی بڑی توہین رسالت ہو رہی ہے، نبی پاک کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، لیکن کوئی زبان نہیں بول رہی۔ بڑے بڑے علماء اور فضلاء اور فقہا خاموش ہیں کہ جیسے یعنی کچھ ہو ہی نہیں رہا، کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ یہ وہ آج کا عنوان گفتگو تھا، موضوع گفتگو تھا کہ امت کی ایک کثیر تعداد کے اس رویے کو، اور یہ وہ رویہ ہے کہ جو حسد سے اور جہالت سے اور آل محمد سے بغض پہ مبنی ہے۔ لہذا ہم نے تو آپ کی توجہ اور اس امت کے یعنی درد رکھنے والے لوگوں کی توجہ اس طرف مبذول کروانا تھی، جو کروا لی ہے، لیکن ہم دیکھیں گے کہ اس پہ اس امت کے علماء و فضلاء کا، شیخ الحدیثوں کا اور فقہا کا کیا رد عمل سامنے آتا ہے، اور اس امت کے عام افراد کا جو اپنے آپ کو اس شاک رسالت جو ہے وہ کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو اہل بیت کا دیوانہ بھی کہتے ہیں، اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کیا ہم بھی اہل بیت سے محبت نہیں کرتے؟
لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اہل بیت کا حق جو ہے وہ مارا جا رہا ہے، ان کو درود سے خارج کیا جا چکا ہے اور کیا جا رہا ہے، لیکن نہ وہ کسی کی عشق رسالت کی رگ جو ہے وہ پھڑکتی ہے، اور نہ وہ کسی کی اہل بیت سے محبت پہ کوئی حرف آتا ہے۔ یہ رویہ انتہائی افسوسناک ہے، اور اس پہ جتنا بھی ماتم کیا جائے یہ کم ہے۔ مجھے یہاں پہ شورش کاشمیری مرحوم کا ایک شعر یاد آ گیا کہ یعنی انہوں نے جب اہل بیت سے امت کے ایسے ہی رویے دیکھے تو وہ ایک حق گو انسان تھا، اس کی حق گوئی نے اس کو حق گوئی پہ مجبور کر دیا، اور اس نے کہا کہ سوچتا ہوں کہ اسی قوم کے وارث ہم ہیں جس نے اولاد پیغمبر کا تماشا دیکھا، اور توڑ کر اکبر و اصغر کی رگوں پر خنجر جور دوراں کا بہیمانہ تماشا دیکھا، بھائی کی لاش سے ہم شیر لپٹ کر روئی، فوج کے سامنے شبیر جو تنہا دیکھا، اور آخر پہ وہ کیا یعنی کہ لوہا یعنی کہ وہ قلم بند کرتے ہیں کہ اے میری قوم، یعنی قوم کے انہی رویوں اور اسی بے حسی پہ وہ ماتم جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ اے میری قوم تیرے حسن کمالات کی خیر، تو نے جو کچھ بھی دکھایا وہی نقشہ دیکھا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔